ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ وہ جا چکے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، اب نہ جائے کوئی بھی۔ آئیے اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، تو لیجئے اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تعلق ہے وہ بے نظیر اور لاجواب ہے۔ جہاں نعت کی حیثیت گلزار کی ہے تو وہی تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت اگر چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم۔ لہٰذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آپ کو بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتے ہیں، تو لیجئے ایک ایسے خطیب کے در چلتے ہیں جن کا بیان محققانہ، دلائل والہانہ، کلام فقیہانہ اور طرز دلربانہ ہوا کرتا ہے، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی تصور برنی صاحب قاسمی، محتمم مدرسہ خادم العلوم بجھیڑا کلا۔ میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ مفتی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ کرسی صدارت پر خطابت کے لیے جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ہمیں تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ نہیں منت کشے تاب شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری۔ میرے انتہائی معزز، محترم، قابل قدر بزرگوں، عزیز طالب علم ساتھیوں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء اکرام، مہمانان اعظام، آج کا مدرسہ تحسین القرآن خرم پور کا یہ اجلاس عام، آپ کی اور ہماری حاضری
اس موقع سے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنے کی میں کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کیا جائے گا، ان باتوں کو ہم سینے سے لگا کر جائیں گے، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلائیں گے، دوسروں کو تلقین کریں گے کہ وہ بھی ان باتوں پر عمل کریں۔ میرے محترم اور معزز بزرگوں اور دوستوں، آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ ہی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ کے سامنے جو بڑے بڑے بیانات آنے والے ہیں وہ ہمارے مہمان، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ یہاں پر تشریف رکھے ہوئے ہیں اور تمہارے مدرسے میں ابھی تشریف فرما ہیں۔ میرے محترم معزز بزرگوں اور بھائیوں، میں ایک چھوٹی سی بات پر آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر طرح کا بگاڑ ہے، معاشرے میں بے راہ روی ہے، معاشرے میں رسم و رواج کی بہتات ہے اور معاشرہ بہت ساری گندگیوں اور پرگندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہیے کہ معاشرہ پراگندہ ہو چکا ہے۔ ہم بچوں کی بات کریں تو بیماریاں جنم لے رہی ہیں، پنپ رہی ہیں۔ ہم بڑوں کی بات کریں تو ہزاروں طرح کی خرافات ان میں پنپ رہی ہیں اور جنم لے رہی ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں اور بڑوں کی بات کریں تو بھی طرح طرح کی خرابیاں ان میں وجود میں آ رہی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نہ نئی نسل محفوظ ہے، نہ نوجوان نسل محفوظ ہے، نہ ہمارے بزرگ محفوظ ہیں۔ ہم اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو بزرگ، جو ہمارے سرپرست، جو ہمارے راہبر، جو ہمارے صاحبان اور جو ہماری معاشرے کی بزرگ ترین ہستیاں ہیں، ان کے اندر بھی طرح طرح کی خرابیاں ہیں۔ میں ایک خرابی کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں۔ جب عمر زیادہ ہوتی ہے، بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں، طاقت جواب دینے لگتی ہے، آدمی بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، آنکھوں کا دیکھنا کم، دانتوں کی پکڑ کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کی طاقت ماند پڑنے لگتی ہے، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا وقت جانے کا قریب آ گیا۔ اور جب اسے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جب اسے دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے، تو کم از کم اب یہ کلیئر ہو چکا ہے، اب یہ صاف ہو چکا ہے، اب یہ بالکل یقینی طور پر وہ گھڑی آنے والی ہے کہ اب ہماری سانسوں کو کاٹ دیا جائے گا اور ہمیں دنیا کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ جب یہ یقین کامل ہو چکا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بننی چاہیے تھی کہ ہم صبح کو، ہم شام کو، دوپہر کو، ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کراتے، ہم نماز کے پابند بنتے، ہم شریعت اسلامیہ کے پابند بنتے، ہماری زبانوں پر ذکر الہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، وہ چوپالوں پر، راستوں کے کناروں پر، بیٹھکوں پر بیٹھ کر صرف ایک کام کرتے ہیں، وہ کام جھوٹ ہے، وہ کام جھوٹ بیانی ہے، وہ کام غیبت ہے، وہ کام چغلی ہے، وہ کام دوسرے کو کمزور دکھانا اور کمزور سمجھنا ہے، معاشرے میں دوسرے کی طرح طرح کی برائیوں کو بیان کرنا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں بزرگوں سے، میرے بزرگوں بتاؤ، تم تو اس معاشرے کا صاحبان تھے، تم تو بچوں کے لیے رول ماڈل تھے، تم تو بچوں کے استاد اور معلم تھے، تمہیں نوجوان نسل کو سمجھانا تھا، نوجوان نسل کو بتانا تھا، نوجوان نسل کی آبیاری تمہاری ذمہ داری تھی۔ کیا سبق دے کے جا رہے ہو؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہ فصل اب پک چکی ہے، کٹنے کے قریب ہے، اب تو اللہ اللہ کر کے آخری وقت کو کامیاب بنایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بچہ پوری سال نہیں پڑھا، ایگزام کا ٹائم آیا، کتابیں لے لی، محنت شروع کر دی، ساری رات محنت، سارا دن محنت، ایگزام دے کر آیا، اطمینان کے ساتھ رہتا ہے،
کیونکہ اس نے سال میں جو وقت گوایا تھا اب اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ میں نے وقت کہیں نہ کہیں کامیاب کر لیا، کیونکہ امتحان سے پہلے میں نے اپنی تیاری کر لی اور دن اور رات اس کی تیاری میں لگا دیا، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے رزلٹ میں اسے کامیابی ملتی ہے۔ لیکن ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو سال میں بھی نہیں پڑھا، ایگزام کے ٹائم میں بھی نہیں پڑھا، اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ پاس نہیں آئے گا، رزلٹ آتا ہے تو اس کے منہ پر اس کے نمبر مار دیے جاتے ہیں کہ تو فیل ہو چکا ہے، تو ناکام ہو چکا ہے، کامیابی تیرے سے کوسوں دور جا چکی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ پوری سال محنت نہیں کی، کرتا تو ایگزام ٹائم میں محنت کر کے پوری سال کے جو وقت برباد کیا تھا اس کو کامیاب بنایا جا سکتا تھا۔ میرے بزرگوں سنو، اگر پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، پوری زندگی آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، پوری زندگی آپ نے نماز کا اہتمام نہیں کیا ہے، پوری زندگی آپ نے حج ادا نہیں کیا ہے، پوری زندگی زکوٰۃ کے فرض سے آپ سبکدوش نہیں ہو پائے ہیں، پوری زندگی آپ معاملات کی دلدل میں پھنسے رہے ہیں، معاملات آپ کے صاف نہیں ہے، آپ کے اخلاق درست نہیں ہے، آپ کی معیشت اچھی نہیں رہی، آپ کی معاشرت بیکار ہے، تو اب آخری وقت ہے۔ اگر اس میں بھی آپ نے محنت نہیں کی اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو یاد رکھیے کہ جس طرح سے یہ طالب علم جس نے سال میں ایک دن بھی محنت نہیں کی اپنی ناکامی کے یقین کے ساتھ امتحان دینے جاتا ہے، تمہاری بھی ناکامی کا ٹھیکرا تمہارے سر پر اور چہرے پر مار دیا جائے گا اور پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور ناکامی کیا ہے؟ وہ ناکامی جہنم کی دلدل ہے، وہ ناکامی ایسی ہے کہ اس سے برات اور نجات ممکن نہیں ہے، وہاں کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی ناکامی ہے جس سے کبھی ابھرا نہیں جا سکتا۔ اس لیے بزرگوں کو چاہیے وہ اپنے وقت کو غیبت سے، چگلی سے، جھوٹ بیانی سے، دوسرے کو نیچا دکھانے سے، کسی کی عزت اچھالنے سے اور کسی کے طرح طرح کے عیب بیان کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ اور قرآن کریم میں تو اس بات کو بہت ہی اہم اور شدت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، لیکن جب کوئی غیبت کرتا ہے، چگلی کرتا ہے تو وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن اس کی مثال یوں ہی بیان کرتا ہے کہ جس طرح سے کوئی کسی کی غیبت اور چگلی کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو بزرگوں کے لیے میری یہی نصیحت ہے، بزرگوں سے میری یہی عاجزانہ درخواست ہے، بزرگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ ہم اپنے وقت کو اللہ اللہ کرنے میں لگائیں اور شریعت کے تمام تر احکامات جو اللہ نے ہمارے اوپر نافذ کیے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنے وقت کو لگائیں۔ دوسری بات میری نوجوان نسل سے ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ نوجوان نسل میں جس تیزی سے جنم لے رہا ہے اور جھوٹ دھوکہ ہماری نوجوان نسل کا مقدر بن چکا ہے، اور اس جھوٹ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر ہماری قوم اور نوجوان معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے آپ کو ایک راہ چننی ہے، وہ راہ سیدھی ہو اور سچی ہو، وہ راہ صحیح طریقے پر ہو۔ اگر آپ اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ ناکامی کی دلدل میں جا گریں گے۔ نوجوان دوستو، کبھی آپ قوموں کا سرمایہ ہوا کرتے تھے، آپ قوموں کے مقدر کو بدلنے کا فیصلہ کیا کرتے تھے، آپ سے ساری دنیا تھراتی تھی، آپ کے جوش، آپ کے جذبے کے سامنے تمام کی تمام دنیا کی رکاوٹیں مان پڑ جایا کرتی تھی۔ آج کیا ہو گیا ہے اس
इस नौजवान को, अपनी जिंदगी में भी वो परेशान है। आज तरह तरह की बुराइयां हैं, उसमें तरह तरह की बुराइयों में उसमें जुआ भी है, शराब भी है, बेहयाई भी है, बेगैरती भी है, बेज़मीरी भी है। आप कहेंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? कम से कम देखिए, एक नौजवान बच्चा है, वो घर से सुबह को निकलता है, शाम को वापस आता है, वो ये देख रहा है कि उसका बाप बूढ़ा है, वो कमजोरी के साथ अपने घर का खर्चा चलाने के लिए कभी खेत पर निकलता है, कभी मजदूरी पर निकलता है, कभी दुकान पर निकलता है, शाम को आता है, हारा थका आता है। ये नौजवान बच्चा सुबह को नहाया, कपड़े बदले, दोस्तों के पास चला गया, अब इसके मुंह में गुटके जा रहे हैं, ये तरह तरह के पकवान खा रहा है। शाम को आया, माँ ने कुछ कहा, बाप ने कुछ कहा, उनसे लड़ता है, उनसे झगड़ता है, सुबह को माँ से डांटता है, उनसे लड़ता है, पैसे मांगता है। कहाँ गया कौम का ज़मीर? वो नौजवान बच्चे, तुझे बाप का सहारा होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, तेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, तेरे बाप को तेरे सहारे की जरूरत है। तेरी बहन देखती है मेरा भाई जिंदा है, मेरा सहारा बनेगा, तेरी माँ देखती है मेरा बेटा जिंदा है, मेरा सहारा बनेगा। तेरे बाप ने रातों को काम करके दिन की गर्मी में जलकर इसलिए तुझे परवान चढ़ाया, इसलिए परवरिश की, मेरे बुढ़ापे में, मेरी कमजोरी में मेरा सहारा बनेगा। तू ज़मीर कहाँ बेच कर आया है कि बाप कमा कर आता है और तू जवान होकर, ताकतवर होकर अपने घर में बाप की कमाई को खाता है, बाप को कुछ लाकर नहीं देता। क्या ये घर घर की बात नहीं बन गई? नौजवान दोस्तों, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा होता तो नौजवान घर में लेटा है, नौजवान घूमने जा रहा है, नौजवान के नीचे बाइक है, नौजवान खाता पीता फिर रहा है। बाप फिर मजदूरी क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि बेटे सही अंदाज पर काम नहीं कर रहे, इसलिए बाप को मजदूरी मजबूरन करनी पड़ रही है। तो इस कौम के नौजवानों को बेज़मीरी से बाहर निकलना होगा। आपसे मैं कहता हूँ नौजवानों, आज से ये तय करो कि घर से जब निकलेंगे और शाम को जब घर में वापस आएंगे तो बाप के लिए कुछ लेकर आएंगे, माँ का सहारा बनेंगे, बहनों की उम्मीदों को पूरा करेंगे। हम दूसरे पर बोझ नहीं बनने आएंगे, बल्कि माँ बाप के बोझ को कम करेंगे। अगर बाप पर कर्जा है उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। बाप पर बोझ कारोबार का बढ़ता जा रहा है, खान पीन का बढ़ता जा रहा है, ब्याह शादी का बढ़ता जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। जब हम छोटे थे, बच्चा बाप ताकतवर था, उसने अपनी पूरी ताकत हमारे ऊपर लगा दी। आज हम ताकतवर हैं, बाप कमजोर है, अपनी सारी ताकत बाप को फायदा पहुंचाने में लगाओ। मेरे नौजवानों, क्या आप तिजारत नहीं कर सकते? मेरे नौजवानों, क्या आप काश्तकारी नहीं कर सकते? नौजवान साथियों, कौन सी दुनिया की ऐसी चीज है जो आपके कदमों में नहीं आ सकती? कौन सी ऐसी दौलत है जो आपके कदमों में नहीं आ सकती? कौन सी ऐसी ताकत है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते? आपके मुकद्दर में वो सारी की सारी कामयाबियां हैं जिसको आप हासिल करना चाहते हो, लेकिन शर्त यही है, पहले पिघलना पड़ेगा, पहले उसके लिए जलना पड़ेगा, पहले अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को खपाना पड़ेगा। उसके बाद गुले गुलजार होकर तुम दुनिया में लोगों के सामने चमकोगे। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मोहतरम बुजुर्गों, अगर ये 10-20 साल की जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारी तो सारी जिंदगी पछताओगे और ऐशो इशरत को तरसोगे। और अगर ये जिंदगी मेहनत मुशक्कत के साथ गुजारी तो फिर याद रखिए सारी जिंदगी आप ऐशो आराम की गुजारोगे। इसलिए तय कर लो। मैं एक बात और कह रहा हूँ, हमारे नौजवानों में झूठ बहुत शिद्दत के साथ आ रहा है। मोबाइल पर झूठ, बात बात पर झूठ। अल्लाह के नबी ने फरमाया
علیکم بالصدق، سچائی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، سچائی کو لازم سمجھ لو، سچائی تمہارے اوپر لازم ہے۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، اگر آپ نجات چاہتے ہو، آپ کامیابی چاہتے ہو، آپ برأت چاہتے ہو تو سچائی آپ کو نجات عطا کرے گی۔ اور آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں تباہ ہو جانا ہے، ہمیں برباد ہو جانا ہے، وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، اور جھوٹ آپ کو ہلاک کر دے گا۔ اس لیے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آج سے انشاءاللہ سچائی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک اور بات بتاتا ہوں، معاشرے میں بے حیائی بہت شدت کے ساتھ پنپ رہی ہے۔ ہر نوجوان بے حیائی میں مبتلا ہے۔ وہ موبائل کے ذریعے سے یا اپنے محلوں میں تاک جھانک کے ذریعے سے یا اپنے اسکول کالجز کے ذریعے سے یا کسی بھی جگہ پر جا کر بے حیائی سے وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جوڑے ہوئے ہے۔ پہلے سب سے پہلے اس قوم کے نوجوانوں کو بے حیائی سے توبہ کرنی پڑے گی۔ ہم روز تقریر کر رہے ہیں، ہماری بچیوں پر غلط نگاہیں ہیں، ہم روز تقریر کر رہے ہیں، ہماری بچیوں کو لوگ ٹارگیٹ کر چکے ہیں، ہم روز تقریر کر رہے ہیں، ہماری بچیاں ایمان چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، کیا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کا جواب دے سکتے ہو کیا ہم نے اپنی بہنوں کو تاکنا شروع نہیں کر دیا؟ ہماری بہن تاؤ کی بیٹی، چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، محلے کی بیٹی ہماری نگاہ سے محفوظ نہیں ہے۔ جب ہم نے اپنی بہنوں کی عفت کو اچھالنا شروع کر دیا، سوشل میڈیا پر اپنی بہن بیٹیوں کے پوسٹ ڈالنے شروع کر دیے، پھر غیروں سے کیا امید کرتے ہو وہ تمہاری بیٹیوں کی عزت کریں گے؟ جو عمل تم شروع کر رہے ہو پلٹ کر آئے گا، جو کام تم کر رہے ہو جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری بہنوں کی عفت کی حفاظت ہو، عصمت کی حفاظت ہو، ایمان کی حفاظت ہو، تو طے کرو کہ آج سے ہم ایک دن بھی اپنی بہنوں کو بے حیائی والی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سنبھلنا پڑے گا اپنے آپ کو، اور اگر نہیں سنبھلتے تو ہم نگاہ لگا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ہماری بیٹیوں پر دوسروں کی نگاہ لگا دی، ہر چیز ہم پر پلٹ کر آتی ہے۔ ناانصافیوں کا تماشا دیکھنے والوں اور انصاف کی بات نہ کہنے والوں، کل تمہارے ساتھ ناانصافی ضرور ہوگی۔ اسی دلیل پر میں کہتا ہوں، اپنی بہن بیٹیوں کو غلط نگاہ سے دیکھنے والوں، دوسرے لوگ بھی تمہاری بیٹیوں کو غلط نگاہ سے دیکھیں گے، تو پہلے مسئلہ اپنا حل کرو۔ نوجوان بچیوں کو ایک بات بتاتا ہوں، آج آپ کو لگتا ہے اسلام نے آپ کے لیے تنگی ہے، آپ نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، اسلام کی دولت سے آپ مالا مال تو ہیں، اسلام کی عظمت آپ کے دلوں میں نہیں اتری ہے۔ اگر آپ جان لیتے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو معاشرے میں کیا حق تھا، عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ آج کا یورپ جو کہتا ہے کہ ہم مساوات کی بات کرتے ہیں، ہم ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، ہم برابری کی بات کرتے ہیں، 1511 عیسوی تک بازاروں میں عورتوں کو بیچا جاتا تھا۔ اسی یورپ کی بات کرتے ہو آپ کہ یہ عورتوں کے حق دیتا ہے۔ میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں، ارے بچیوں کی عفت پر جب جب داغ آیا ہے، خدا کا قرآن بولا ہے، خدا کا کوئی نہ کوئی نمائندہ بولا ہے، اللہ نے آپ کی عفت، آپ کی عصمت کی حفاظت کی خاطر قرآن کو گویا کر دیا۔ اللہ نے عورت کو یہ مقام بخشا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ، حضرت مریم پیٹ میں تھی، ماں نے منت مان لی، اللہ جو بچہ پیٹ میں ہے تیری راہ میں آزاد کر دوں گی۔ بیٹی پیدا ہوئی، اعتکاف میں رہتی تھی، نماز سے لگی رہتی تھی، اور ایک دن وہ مشرق کی جانب گئی، وہاں پر آپ نے غسل کیا، فرشتہ جبرائیل وہاں پر آیا، وہ ڈر گئی، کون اجنبی ہے؟ فرشتے نے ساری بات بتائی، احساس
احساس ہوا کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میرا نکاح کوئی نہیں، میرے پیٹ میں تو عمل کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، جب لوگوں کے پاس جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسی شدت میں بیٹھی تھی، اسی غم میں بیٹھی تھی، آواز آئی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ انتظام اس کا بھی کر دے گا۔ آپ جب بچے کو لے کر جائیں سیدھا کہنا ہے میرا روزہ ہے، مجھے کچھ نہیں بولنا، اور جب بولنے کی نوبت آئے تو بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے روزے کی، اللہ نے مجھے زکوٰۃ کی، اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مریم کی عفت پر آنچ آئی، چھوٹا عیسیٰ بول اٹھا، یوسف پر آنچ آئی تو بچہ بول اٹھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور عائشہ صدیقہ کی عفت پر آنچ آئی ہے تو قرآن بول اٹھا، اولئک مبرؤون مما یقولون، تمہیں یہ شرف حاصل ہے کہ تمہاری عفت پر جب آنچ آئی ہے، اللہ کا قرآن بولا ہے تمہیں یہ شرف حاصل ہے کہ نبی سے سب سے پہلے جس نے قرآن سنا ہے وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، تمہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے شہادت دی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کو یہ فضیلت دی ہے کہ آپ فاطمۃ الزہرا کی نسل سے آتی ہے، آپ کو یہ فضیلت ہے۔ اور بچیاں، آج میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا، باپ اپنی عزت کی بھیک مانگتا ہے، ٹوپی ڈال دیتا ہے، پگڑی ڈال دیتا ہے، بیٹیاں نہیں مانتی۔ میری بیٹیوں، حضرت فاطمہ کو دیکھو، اللہ کے نبی کے پاس آئی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی ابا جان ایک چھوٹا سا ہدیہ اور تحفہ لے کر آئی ہو۔ کیا ہدیہ اور تحفہ ہے؟ کہنے لگی یہ چھوٹی روٹی ہے، آدھی روٹی ہے ابا جان، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ کئی روز سے گھر میں کچھ نہیں تھا، علی کام کرنے گئے تھے، انہیں کچھ اجرت ملی تھی، کچھ آٹا لے کر آئے تھے، میں نے چند روٹیاں بنا لی، ایک حسن نے کھا لی، ایک حسین نے کھا لی، ایک حضرت علی نے کھا لی، ایک سائل کو دے دی، ایک میں نے اپنے لیے بچا لی۔ جب میں کھانا کھانے بیٹھی، جب مجھے احساس ہوا میرا باپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتا ہے بھوکے ہو، لہذا میں آپ کے پاس آدھی روٹی لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اے فاطمہ 3 دن سے تیرے باپ محمد نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ تھی فاطمہ، بیٹیوں کی مثال یہ ہونی چاہیے، اور ہماری بیٹیاں عزت اچھال کر ایمان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ بیٹیوں بے راہ روی سے باز آؤ، بیٹیوں اپنے مقام کو پہچانو، بیٹیاں عائشہ کو پڑھو، خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں پڑھو، فاطمہ کو اپنا رول ماڈل مانو۔ بیٹیوں تمہیں یہ گرو اور فخر ہونا چاہیے کہ آپ اس نسل سے ہیں جس سے حضرت سمیہ آتی ہے کہ اسلام کو سب سے پہلی شہادت اگر نصیب ہوئی ہے تو وہ آپ کے حصے میں آتی ہے، یہ آپ کو فخر حاصل ہے۔ اس لیے میری بچیوں سے گزارش ہے اپنے ایمان کی حفاظت، عفت کی حفاظت۔ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، حضرت فاطمہ آئی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ چاند نظر آیا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ کہنے لگی فاطمہ اللہ کے نبی میں نے چاند نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کیوں نہیں دیکھا؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی اللہ کے نبی آج پہلا چاند ہے، سب لوگ چاند کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے میری نگاہ بھی چاند پر پہنچے اور وہاں غیر مردوں کی نگاہ کے ساتھ میری نگاہ مل جائے، اس لیے میں نے اپنے آج چاند کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے حیا، یہ ہے پاک دامنی، یہ ہے عفت کی حفاظت۔ اس لیے اپنی عفت کی حفاظت کرو، حیا اور پاک دامنی کو اپناؤ۔ نوجوانوں جھوٹ سے پرہیز کرو، سچائی کو اپناؤ، اور گھر میں جب جاؤ تو سہارا بن کر جاؤ، بوجھ بن کر نہ جاؤ، اپنے باپ پر بوجھ نہ بنو۔ تمہارے چرچے تو آسمانوں میں ہوا کرتے تھے، آج تم اپنے ضمیر کو بیچ کر سو رہے ہو۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔